رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ممکن ہے کہ اگر 29 کی چاند ہو تو یہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہو، اس لیے مناسب یہ ہے کہ بعض مسائل جن کا تعلق عید سے ہے آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ یعنی انسان ایک مہینہ جو روزہ رکھتا ہے اس میں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو ان لغزشوں کے تدارک کے لیے، اس کے مداوع کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں اور لغزشوں کو درگزر فرما دے، زکوٰۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک پہ زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، فرض کیا ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ 1 سا، جو 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ تو 1 سا زکوٰۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے۔
من تمر او صاع من شعیر، چاہے وہ کھجور میں سے ہو چاہے جو میں سے ہو، اور دوسری حدیثوں میں اور دوسری چیزوں کا ذکر ہے۔ پر جو غلہ ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے آٹا ہو چاول ہو، تو اس میں سے ایک آدمی پر 2.5 کلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا فرض کیا ہے۔ اور علی الحر والعبد، چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ غلام ہو، والذکر والانثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، والصغیر والکبیر من المسلمین، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی مسلمان ہے اگر تو چاہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ اچھا، یہ کس وقت نکالنا ہے؟ دیکھیے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ 2-3 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں۔ اب کب تک اس کا وقت ہوتا ہے؟ تو وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کی ادائیگی کر دیں۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو یہ فرضیت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات یہاں واضح رہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کا ہی ذکر فرمایا ہے، لیکن اگر کیا کوئی روپیہ وغیرہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس معاملے میں وسعت ہونی چاہیے، کیونکہ اس دور میں بطور کرنسی غلہ جات بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ جیسے ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اشترى غنما مسرات فاحتلبها فإن رزيها فأمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض لوگ جانوروں کو، یعنی جن جانوروں کی قیمت دودھ دیکھ کر لگاتے ہیں لوگ کہ بھئی کئی لیٹر یہ جانور دودھ دیتا ہے، چاہے بکری ہو چاہے گائے ہو چاہے بھینس ہو یا اونٹنی ہو، تو دودھ دیکھ کر کے قیمت لگائی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم اس کا دودھ تھن میں روک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بیچتے ہیں اور دودھ کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیے اتنا میرے جانور نے دودھ دیا ہے، تو اس حساب سے اس کی قیمت اسے زیادہ مل جاتی ہے، حالانکہ یہ غلط بیانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اشتری غنما مسرات، یعنی جو شخص ایسی بکری خریدے جس کے تھن میں دودھ روک لیا گیا ہو، فاحتلبها، اور وہ اسے اپنے گھر لے جا کے دہے، فإن رضیها امسکها، اگر راضی ہے خوش ہے کہ بھائی صحیح ہے تو روک لے، وإن سخطها، لیکن اگر ناراض ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے تھن میں تو دودھ روکا ہوا تھا، اب اس کے بعد ہم نکال رہے ہیں تو اس میں کم دودھ دے رہی ہے، تو ففی حلبتها صاع من تمر، اسے اختیار ہے پھر وہ اس کا جانور واپس کر دے، لیکن چونکہ اس نے دودھ استعمال کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سا کھجور دے دے۔ اب دیکھیے، دودھ کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور دینے کا حکم دیا، تو اب بطور کرنسی ہی تو اس کو دیا گیا، تو اس میں وسعت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص روپیہ ہی نکالنا چاہتا ہے تو وہ نکال دے۔ بہرحال غلے کا ذکر ہے، اگر غلہ نکالتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس بات کا بھی جواز ملتا ہے کہ کوئی شخص اس کی قیمت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور قیمت جس طرح کا چاول یا آٹا آپ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نکالیں۔ یہ نہیں بھئی ایک غریب آدمی ہے، کم قیمت کا چاول یا آٹا استعمال کر پاتا ہے، جو بھی ہے تو وہ اسی اعتبار سے 1 سا کا نکالے گا، اور جو مالدار ہیں جس طرح کا جس معیار کا استعمال کرتے ہیں اسی حساب سے نکالیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرانے کو فرض قرار دیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ وجہ بیان فرمائی کہ
جو لغو باتیں ہو جاتی ہیں، بیہودہ باتیں ہو جاتی ہیں، فحش گوئی ہو جاتی ہے، تو ایک تو اس کے لیے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے، اور وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے لیے غریبوں کے لیے کھانا ہو جائے، یعنی مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو خود اپنے اندر جو کوتاہی ہو جاتی ہے، جو غلطی ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے گا، اور پھر مسکینوں کے کھانے کا اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جو اسے نماز سے پہلے ادا کر دے گا تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی زکوٰۃ مقبول ہو جائے گی۔ لیکن ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، لیکن جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو اس کا یہ عام صدقہ میں سے ہوگا، عام صدقہ کرنے کا اسے اجر و ثواب ملے گا، لیکن یہ جو فرضیت تھی، یعنی زکوٰۃ الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرض کیا تھا، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ایک مسئلہ تو یہ تھا زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے، اور یہ 2-3 دن پہلے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں خواتین کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے۔ دیکھیے بہت سارے اسباب لوگ بیان کرتے ہیں کہ نہ لانے کے لیے، جن جگہوں میں اندیشہ ہوتا ہے برائی کا، غلط چیزوں کا، ان جگہوں پر آدمی بلا جھجک لے جاتا ہے، گھماتا ہے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ خواتین کو لے جانے کا حکم دیا ہے، ان جگہوں پر لے جانے سے آدمی کتراتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بڑی واضح حدیث جس کی راویہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحی العواتق والحیض وذوات الخدور۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کو یعنی خواتین کو عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ لے جائیں۔ عیدگاہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں العواتق، جو قریب البلوغ لڑکیاں ہیں ان کو لے جائیں، والحیض، اور وہ عورتیں جو خاص ایام کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو معاف کر دیا ہے، بعد میں قضا بھی کرنا ان پر نہیں ہے، ان عورتوں کو بھی لے جائیں، وذوات الخدور، اور پردہ نشین عورتوں کو لے جائیں۔ فَأَمَّا الْحُیَّض، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو عورتیں عیدگاہ میں جا کر کے 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں، ان کو لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْحُیَّض فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں خاص ایام کی وجہ سے، وہ تو جائے نماز سے الگ رہیں گی، لیکن بھلائی اور خیر کے کام میں، مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ شریک رہیں گی۔ پھر حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قلت یا وسلم احدانا لا یکون لہا جلباب، یعنی ہم میں سے اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے پاس چادر نہ ہو، یعنی بڑی چادر نہ ہو، بڑا دوپٹہ نہ ہو جس کے ذریعہ وہ پردہ کر سکے، چونکہ خواتین کے لیے پردہ واجب اور ضروری ہے، تو اگر ایسی عورتیں ہیں جن کے پاس دوپٹہ ہی نہیں ہے، بڑی چادر ہی نہیں ہے جس سے وہ پردہ کر کے گھر سے باہر نکل سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے نہ جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، یعنی اس کی بہن کوئی دوسری جس کے پاس ایک سے زائد ہے، وہ اپنی چادر اسے دے دے، اپنا برقع، اپنا نقاب، جو بھی جس کے ذریعہ پردہ کیا جاتا ہے وہ اسے عاریتاً دے دے اور وہ استعمال کر کے چلی جائے۔ آپ غور کریں اس حدیث کے ایک جملے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین کو حکم دیا، چھوٹی بڑی، پردہ نشین، جو نماز نہیں پڑھ سکتی ان کو بھی، اور جن کے پاس پردہ کرنے کی چادر نہیں ہے ان کو بھی یہ حکم دیا، اور کہا کہ جو دوسری بہنیں ہیں، جو دوسری خواتین ہیں، وہ اپنے چادر دے دیا کریں عاریتن، اور تاکہ وہ مسلمانوں کی خیر و برکت کے کاموں میں اور دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔
تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے مرد حضرات عیدگاہ جاتے ہیں، ایسے عورتوں کو بھی جانا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود جائیں تو اپنے بال بچوں کو، خواتین کو، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ میں لے کے جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح سے طاق عدد میں کھجوریں کھا کے جانا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ جاتے تھے تو بغیر کھائے پیے جاتے تھے، اور جب واپس لوٹے تھے تو قربانی کر کے اسی کی گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے، کھاتے تھے۔ لیکن عید الفطر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل التمرات یأکلہن وترات۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح چند کھجوریں کھا کر نکلا کرتے تھے، یعنی نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں کھا لیتے تھے، چند کھجوریں کھا لیتے تھے، اور یأکلہن وترات، انہیں طاق عدد میں کھاتے تھے، یعنی چاہے ایک کھا لیا یا 3 کھا لے، 5 کھا لے، 7 کھا لے، یعنی طاق عدد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر نکلا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ عیدگاہ جب جائیں تو طاق عدد میں کھجوریں کھا کر جائیں۔ اچھا، یہ طاق عدد کیسے کھاتے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے، وفی روایت، ایک روایت میں ہے یأکلہن افرادا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے کھاتے تھے، یعنی طاق عدد میں، جسے 3 کھانا ہے ایک کھایا، پھر دوسرا کھایا، پھر تیسرا کھایا، 5 کھانا ہے تو ایسے ایک ایک کر کے 5 کھاتے تھے۔ اسی طرح سے 7 کھانا ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے کھاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مٹھی میں لے لیا، 5 لے لیا، 7 منہ میں ڈال لیا، او کر رہے ہیں اور اس کھایا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو سنت یہ نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ طاق عدد میں کھجوریں کھائی جائیں اور وہ کھجوریں ایک ایک کر کے کھائی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کریں گے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، تو اس کھجور کھانے بھی آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح سے غروب شمس سے لے کر کے خطبے سے فراغت تک تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند نکل آئے تو خطبے سے فراغت تک تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تکبیرات کے الفاظ آپ بار بار سنتے ہیں، اور جب بھی یہ موقع آتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بعض روایت میں 3 مرتبہ شروع میں اللہ اکبر ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات کو کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی آپ تکبیرات جس میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی یا بزرگی بیان کی گئی ہو اس کو آپ بیان کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ دیکھیے، ایک جملے کے متعلق میں آپ کو بتا دوں بات، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی جب پڑھتے ہیں تکبیر تو اس میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے میرے پروردگار مجھے کچھ سکھلا دیجئے جس کے ذریعہ میں تیرا ذکر کروں۔ تو بہت سی چیزوں کے ذریعہ ذکر و ذکر کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، نبی تھے، لیکن انہوں نے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ کہ الہ العالمین مجھے ایک دعا سکھلائیے جس کے ذریعہ میں خصوصیت کے ساتھ تیرا ذکر کر سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ کہیے۔ یہی اللہ رب العالمین نے جب کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، کہ تیرے یہ تو تمام بندے کہتے ہیں، بھئی یہ کلمہ تو تمام بندوں کا ہے، تمام بندے تو یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا اس کے علاوہ کوئی خاص جو میرے لیے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے
لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ. حدیث اس میں ہے کہ غیری میرے علاوہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میرے علاوہ اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں جو کچھ وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو مالت بہن لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ ان تمام چیزوں پہ بھاری پڑ جائے گا. اب بتائیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. تو پوری تکبیر آپ پکاریں گے تو کتنا بڑا اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب ہے. اسی طرح سے دوسری تکبیر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القائل کلمۃ کذا و کذا, کس نے یہ جملے کہے ہیں, یہ کلمہ کس نے کہا, یہ تکبیر کس نے پکاری ہے. تو اس آدمی نے کہا انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے. تو آپ نے فرمایا عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء, کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. یعنی ان کلمات کے لیے بتائیں کتنا اجر و ثواب والے ہیں, کتنا اونچا مقام ہے ان کا کہ آسمان کے سب دروازے کھول دیے گئے. اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما ترکتہ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے ان کو کبھی چھوڑا ہی نہیں. یعنی صرف یہ عید اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی بات نہیں ہے, جب سے میں نے سنا کبھی اسے ترک ہی نہیں کیا. منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. تو کثرت کے ساتھ جب چاند نکل جائے تو ان تکبیرات کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے. بلکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تو چونکہ زیادہ وقت مل جاتا تھا 10 دن کا, تو بعض صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ وغیرہ تو بازاروں میں جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیریں پکارا کرتے تھے. مقصد نہیں ہوتا تھا کہ خرید و فروخت کرنا, صرف یہ مقصد ہوتا تھا کہ تکبیر پکاریں گے دوسرے لوگ بھی سن کے کریں گے. لیکن حالات موقع اور محل کے اعتبار سے آپ بلند آواز سے پکاریں, کسی ایسی جگہ پہ نہ پکاریں کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو, پریشانی کا اندیشہ ہو. مطلب یہ اچھے کام بھی ایسی جگہوں پر آپ نہ کریں جن جگہوں پہ فتنے کا اندیشہ ہو. اور غلط کام تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. کہ بتائیے روزے کا جو مقصد ہوتا ہے تقویٰ پرہیزگاری, لیکن آپ دیکھیں سننے میں آتا رہتا ہے کہ ہم جگہ جگہ جھگڑا کرنے لگتے ہیں, کہیں پارکنگ کو لے کر کے, کہیں راستے سے نکلنے کو لے کر کے, کہیں کسی بات کو لے کر کے آپس میں لڑ رہے ہیں, غیروں سے لڑتے رہتے ہیں. تقوی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو ان تمام لایانی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچ کے رہنا چاہیے اور حالات کو دیکھتے ہوئے چلنا بھی چاہیے, اٹھنا بھی چاہیے, بیٹھنا بھی چاہیے. تو ہمیں اور آپ کو خود یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام کبھی لایانی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے جس میں نقصان ہو, جس میں کسی طرح سے کسی کو ایذا آپ پہنچا رہے ہوں, تکلیف ہو رہی ہو ہماری ذات کے ذریعہ. اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. بہرحال اور صلاۃ عید سے پہلے ایک چیز بار بار لوگ آتے ہیں تو عید کے دن بھی مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ عید گاہ میں کوئی نماز صلاۃ فطر کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے حدیث میں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے پہلے اور اس کے بعد میں کوئی بھی نماز آپ نے عیدگاہ میں نہیں پڑھی ہے. تو عیدگاہ میں جب آپ تشریف لے جائیں تو صرف وہی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی, عید الفطر کی ہو چاہے عید الاضحیٰ کی ہو. اب رہا مسئلہ کبھی مسجد میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے, تو اگر کوئی شخص مسجد میں تشریف لاتا ہے تو مسجد کے جو آداب ہیں اس اعتبار سے مسجد میں داخلے کے وقت تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے. وہ تحیۃ المسجد سمجھ کر کے کہ مسجد میں چونکہ آئے ہیں مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ پڑھیں گے. اور ایک بات اور یاد آئی کہ دیکھیے کبھی خطبے کے درمیان کوئی آتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں
کہ خطبہ سننا واجب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھی، اور انہوں نے جواب دیا کہ نہیں پڑھی، تو آپ نے کہا کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ یعنی اگر آپ خطبے کے دوران آتے ہیں تب بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ پہلے سے آئے ہیں، پڑھ چکے ہیں، تو پھر اذان کے بعد خطبہ شروع ہو جائے تو پھر اٹھ کے بہت سے لوگ 2 رکعت پڑھنے لگتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یا بعض خواتین پورے خطبے کے دوران جو ہے رکعت پہ رکعت پڑھی جاتی رہتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ صرف خطبہ شروع ہو چکا ہے اور خطبے کے دوران آئی ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، اگر پہلے آئی ہیں اور پڑھ چکی ہیں تو پھر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو پھر کوئی نماز نہیں پڑھیں گی، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال ایک بات اور میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ممکن ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو، تو آخری جمعہ کو لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں اور اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیں شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دیکھیں جمعہ کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ منہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے انہیں نکالا بھی گیا، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ لیکن تو یہ صرف آخری جمعہ کے لیے نہیں ہے کہ رمضان کے لیے خاص ہو، بلکہ سال میں جو 12 مہینے ہوتے ہیں اور جتنے جمعہ آتے ہیں تمام جمعہ کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اور رمضان میں جمعۃ الوداع سمجھ کر کے الوداع یا شہر رمضان کہنا، یا بار بار خطبے کے دوران یا ایسے ہی ایک 2 جملے کے بعد جو ہے الوداع کہنا یا الفراق کہنا، یہ تمام چیزیں بدعات ہیں۔ کیونکہ یہ بدعات ہیں کیونکہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، نہ آپ کے صحابہ کرام سے اس طرح سے ثابت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یا اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ نئے کپڑے کا اہتمام کرنا، دیکھیں نیا کپڑا پہننا، اچھا لباس پہننا یہ معیوب چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہے، دیا ہے۔ اچھا لباس پہنے، خوشبو پہنے، پہلے آئیں اور صفائی ستھرائی کے ساتھ آئیں، اس کی تو فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ سمجھ کر کے کہ یہ آخری جمعہ ہے اس لیے اس میں نئے کپڑے کا اہتمام، یہ سنت ہے، ہونا چاہیے، نئے جوتے ہونے چاہیے، اور مزید کیا کیا اہتمام کیا جاتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بدعت اتنا خطرناک چیز ہے کہ قیامت کے دن جبکہ نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے اور خود اپنے دست مبارک سے لوگوں کو سیراب کر رہے ہوں گے حوض کوثر سے۔ کچھ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے، انہیں ہٹا دیں گے، وہ حوض کوثر پانے نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی زندگی کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، شریعت کے اندر تبدیلی کر دی تھی، کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل اور مہربان ہونے کے باوجود فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ تو حاضرین گرامی، یہ جمعۃ الوداع کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اندر بھی یہ تصور ہے، جو یہ خیال سمجھتے ہیں یا اس نیت سے آئے بھی ہوں، تو انہیں اپنے دل کو خالص کر لینا چاہیے، نیت تبدیل کر لینی چاہیے۔ جیسے دوسرے جمعہ کے دن ہوتے ہیں ایسے یہ بھی جمعہ کا دن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آخری عشرے میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ جو ہے عبادت کیا کرتے تھے پوری مستعدی کے ساتھ۔ تو اس طرح کا جو ہے ہم ذہن رکھتے ہوئے، عقیدہ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری
جو ہم سے جو بھی کوتاہیاں یا غلطیاں ہو گئی ہیں الہ العالمین اسے معاف فرما دے. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.